الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اگست کا مہینہ وطن عزیز کے لحاظ سے اپنی ایک تاریخ رکھتا ہے. اللہ رب العزت نے اہل پاکستان، اہل وطن کو اس مہینے میں آزادی عطا فرمائی. یہ آزادی اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت تھی، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں جب یہ وطن عزیز کی آزادی کے بعد اور اس کے لیے تحریک چل رہی تھی تو اس آزادی کی خاطر لوگ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے. اتنے پر امید تھے، اتنے پر عزم تھے، اور اس آزادی کے ان کے دلوں میں ایسی قدر و منزلت تھی کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ تھا وہ بھی اپنا تن من اس کی خاطر قربان کرنے کے لیے تیار تھا. اور قربانیاں ہوئی بھی، قربانیاں دی بھی. بہت کچھ اس وطن کی آزادی کے لیے قربان کیا گیا. تو جب آزادی کی تحریک چل رہی تھی تو جذبہ، شوق، پر امید اور اس آزادی کی قدر و منزلت ایسی تھی کہ سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ موجود تھا. اور آج سب کچھ ہے لیکن اس ملک میں رہنا نہیں چاہتے. مایوسی اس درجے تک پہنچ چکی ہے کہ یہاں رہنا نہیں چاہتے. لوگ یہاں سے بھاگنے کے لیے اپنی جانیں دے دیتے ہیں کہ نکلوں کیسے. دونوں منظر سامنے ہے نا. احتساب کا موقع بھی ہے نا کہ قصور کہاں ہوا، کہ ایک طرف جذبہ ایسا اس آزادی کا کہ سب کچھ اس کے لیے قربان ہو رہا ہے، اور ایک طرف اس نئی نسل کے اندر فضا ایسی ہے کہ یہ نئی نسل یہاں رہنا نہیں چاہتی. آپ سروے کر لیں اسکولوں کا، یونیورسٹیوں کا، کالجوں کا، پوچھو کہاں رہنا چاہتے ہو. جو جتنی بڑی یونیورسٹی ہوگی اور اسکول ہوگا وہاں کے پڑھنے والے بچے آپ کے ملک میں نہیں رہنا چاہتے. غور و فکر کی بات ہے کہ ایک طرف وہ امید اور خوشی اور حوصلہ اور اس آزادی کی ایسی قدر و منزلت کہ جانیں قربان ہو رہی ہیں، کاروبار قربان کیا جا رہا، زمینیں جائیدادیں چھوڑی جا رہی ہیں، اور اس آزادی کی تحریر میں آگے بڑھ کر شامل ہو رہے ہیں. آزاد خطہ مل رہا ہے.
اور آج 70 سال کے بعد وہ جذبہ کتنا سرد پڑا کہ آج ہم اس آزادی کی نعمتوں سے کیسے، برکتوں سے کیسے محروم ہوئے کہ آج ہماری نئی نسل یہاں رہنا ہی نہیں چاہتی. مایوسی، نا امیدی. کسی مجلس میں جائیں، کسی محفل میں جائیں تو وہاں مایوسی کی باتیں ملیں گی. نا امیدی کے تذکرے ہوں گے. الحمدللہ الحمدللہ اللہ رب العزت ہمیں ایمان اسلام کی قدر و منزلت سمجھا دے تو اسلام اس ملک کی آج بھی ایسے دلوں میں قدر ہوگی. ایک طرف آپ ان عصری علوم کے اداروں کا جائزہ لیں اور برا نہ منائیے گا، دوسری طرف ذرا ان دینی اداروں کا بھی جائزہ لیجئے گا. آپ کو کوئی بھی اس ملک سے جانے کے لیے تیار نہیں ملے گا. اسے آزادی کی آج بھی قدر ہے اور اس ملک سے آج بھی پر امید ہے. کیوں؟ سوچنے کی بات ہے کہ جب یہ آزاد ہو رہا تھا تو اس ملک کی آزادی کے ساتھ اسلام جڑا ہوا تھا. اس ملک کی آزادی کے ساتھ اسلام جڑا ہوا تھا اور اس ملک کے وجود کے لیے جو ارادے ہو رہے تھے اسلام کی سربلندی کے ارادے تھے. ان ارادوں کے ساتھ اس ملک کی تحریک چل رہی تھی. آزادی کے ساتھ اسلام جڑا ہوا تھا. تو لوگ اس آزادی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر رہے تھے. لیکن 70 سال سے ہم نے اسلام سے بے وفائی کی. بدقسمتی ہے اس ملک کی، اسے 70 سال میں ایک بھی ایسا حکمران نہیں ملا جسے اپنی ذاتی زندگی اور قومی زندگی میں اسلام قابل ترجیح ہو. اس کی ذاتی زندگی میں، انفرادی زندگی میں اور قومی زندگی میں اسلام اس کی سب سے بڑی ترجیح بن جائے. تو مایوسی تو آنی تھی نا. اس ملک کی فضا میں پھر مایوسی تو آنی تھی. آزاد ہو رہا تھا، جانے دے رہے تھے، آزادی مل جائے. اسلام جڑا ہوا تھا نا کہ اسلام کی خاطر ایک آزاد خطہ مل رہا ہے. اگر اس وقت کے حکمرانوں کو یہ توفیق ملتی کہ یہاں اسلام نافذ ہوتا تو پورے عالم میں اسلام کا نشاط ثانیہ ہوتا. پورے عالم میں انسانیت کو ایک رحمت کا سایہ اور پیغام ملتا. توفیق نہیں ہوئی. یہاں کے دیندار طبقے نے دین کی فضا تو برقرار رکھی، مساجد کی صورت میں، دین کے کاموں کی شکل میں، دینی اداروں کی شکل میں. لیکن یہ ملک قومی سطح پہ معاشرتی، اقتصادی، سیاسی، معاشی مسائل سے دوچار ہوتا چلا گیا. اور آج یہ حال ہے کہ اس کی زندگی اور موت ایسے بے رحم دشمنوں کے ہاتھ میں ہے جس سے اس نے قرضے لے رکھے ہیں، سود لے رکھا ہے. بے رحم دشمنوں کے ہاتھوں میں آج اس کی زندگی اور موت کا نقشہ ہے.
حالانکہ دانشمند قومیں ہمیشہ عددی اکثریت پر فخر کیا کرتی ہیں کہ ہماری بڑی تعداد ہے. عددی اکثریت پر فخر کیا کرتی ہیں دانشمند قومیں کہ ہماری تعداد زیادہ ہے. ابھی سعودی نائب وزیر آیا تو اس نے بھی یہی کہا کہ آپ کے ملک میں اتنی بڑی عددی اکثریت ہے جو کسی ملک کی تعمیر کا بڑا سامان ہوتا ہے. تو دانشمند قومیں عددی اکثریت پر فخر کیا کرتی ہیں، اور پھر اگر اس قوم کو عسکری قوت، فوجی طاقت بھی مل جائے تو وہ دنیا میں مضبوط طاقت بن جاتی ہے. لیکن اس ملک کے پاس تو عددی اکثریت بھی ہے، فوجی طاقت بھی ہے، زمین اور پہاڑ اور سمندر بھی خزانوں سے بھرے پڑے ہیں، سورج اور چاند کی روشنی بھی میسر ہے، ہر قسم کے موسموں کی نعمتیں بھی اللہ نے دے رکھی ہیں. لیکن یہ سب چیزیں کیوں ناکارہ ہو رہی ہیں؟ اسلام سے بے وفائی جاری ہے. اسلام سے بے وفائی جاری ہے. عددی اکثریت قومیں دنیا میں معاشی لحاظ سے ملکوں کو بلیک میل کرتی ہیں کہ ہمارے پاس اتنی بڑی منڈی ہے، اور ہم نادان اس کو بوجھ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری تعداد زیادہ ہو رہی ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، آپ نے ترغیب دی عددی اکثریت کی، نسل کشی کی مذمت فرمائی. قرآن نے بھی اس کی تلقین فرمائی کہ نسل کشی یہ اللہ کے رزاقیت کے عقیدے کے خلاف ہے. کوئی فرد، کوئی جماعت، کوئی حکومت تمہیں رزق نہیں دے سکتی، وہ صرف رزق کی تدابیر کر سکتی ہے، رزاق اللہ. آپ کے پاس تو عددی اکثریت تھی، فوجی طاقت تھی، عسکری طاقت موجود تھی، زمین، سمندر، پہاڑ خزانوں سے بھرے ہوئے تھے، سورج چاند کی چمکتی روشنی تھی، اور ایسے شاندار موسم. پھر کیوں غیروں کے اور بے رحم دشمنوں کے محتاج کیوں بنے؟ نہ اہل لوگ جو اسلام سے بیزار تھے، جن کی ذاتی زندگی میں بھی اسلام نہیں تھا اور قومی زندگی کے اندر بھی اسلام ان کی ترجیح نہیں تھی، اس کا نتیجہ ہے کہ آج ہم آزادی کی برکات سے محروم ہو رہے ہیں، اور ہماری نئی نسل اس قدر مایوس ہو چکی ہے کہ یہاں رہنا نہیں چاہتی. جس کے پاس جتنا کچھ ہے وہ یہاں سے جانا چاہتا ہے، جس کو تھوڑا سا موقع ملے وہ یہاں نہیں رہنا چاہتا. ہم نے 70 سال سے قوم نہیں بنائی، ذہن سازی نہیں کی، اسلامی خطوط پر اپنی قوم کی تربیت نہیں کی کہ آج کا سرمایہ بھی جا رہا، وسائل بھی جا رہے، افرادی قوت بھی جا رہی. ہمیں تو کہتے ہیں تمہاری افرادی قوت تمہارے لیے بوجھ بنی ہوئی ہے، ہاں؟ اور دنیا کی مشینیں جہاں بوڑھے بوڑھے ہیں انہیں افرادی قوت سے چلانا چاہتے ہیں. فضا ایسی بنا دی کہ ہمیں اپنے ملک سے مایوس کر دیں تاکہ یہاں کی دولت، یہاں کے وسائل، یہاں کے افرادی طاقت باہر جائے، اور صرف باہر جا کر نا امید نہ ہو، فخر بھی کرے میں تو فلاں ملک گیا ہوں. کتنی بدقسمتی ہے. صلاحیتیں بیٹا مسلمان کا، اولاد مسلمان کی، سرمایہ مسلمانوں کا، دولت اسلامی خطے کی، اور یہ ساری چیزیں کام کس کے آ رہے ہیں؟ اسلام کے دشمنوں کے کام آ رہے ہیں.
وائے افسوس متاع کارواں جاتا رہا، وائے افسوس متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں بھی جاتا رہا، متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ کیا لٹ گئے؟ کیا کچھ ضائع ہو گیا؟ جانے والا اپنے آپ کو شرمندہ نہیں سمجھتا، فخر کرتا ہے میں اس ملک سے جا رہا ہوں، فخری انداز میں کہتا ہے میری وہاں جاب لگی ہے، میں ان کی مشینوں کا پرزہ بن رہا ہوں، میری صلاحیتیں ان کی ملک کی تعمیر اور تاریخ ترقی میں حصہ ڈالیں گی، شرمندہ نہیں ہوتا، فخر کرتا ہے۔ ہم نے پڑھایا ہی ان کو ایسا ہے، ہم نے سکھایا ہی ان کو اس کا ہے۔ جب تم آقا کا نظام تعلیم دو گے اور ان کی ماحول بھی دو گے تو وہ آقا کے بندے بنیں گے نا، اپنے ملک کے تو نہیں رہیں گے۔ 70 سال سے قوم نہیں بنائی، معاشرتی مسائل ہم کوستے تو ہیں اپنے معاشرے کو، طنز اور تنقید تو کرتے ہیں، لیکن کبھی یہ سوچا بھی نہیں کہ اس میں میری بھی تو کوئی ذمہ داری تھی۔ میں اس ملک کے لیے کیا کر رہا ہوں، میں اس ملک کے لیے کتنا کارآمد ہوں، میرا کتنا حصہ ہے اس ملک کی تعمیر میں، میں اپنے صلاحیتوں سے اس ملک کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ ہمارے بزرگوں نے جب اس ملک کو آزاد کیا اور یہ آزاد ہوا تو عجیب بات فرمائے یہ خطہ آزاد نہیں ہوا، یہ ملک اسلام کے لیے آزاد ہوا ہے، اور اس کی قدر و منزلت ہمارے نظر میں ایسی ہے جیسے مسجد کی ہوتی، اس کی قدر و منزلت ہماری نظر میں ایسی ہے جیسے مسجد کی ہوتی۔ یہ ہمارے ہاں یہ ایسا محترم خطہ ہے، اسلام کے نام پہ لیا گیا، اس کی ایسی اہمیت اور ایسا احترام ہے ہمارے دلوں میں۔ لیکن اس سوچ کے ساتھ اور اسلام کے خطوط پر اگر اس نئی نسل کی اس قوم کی تربیت ہوتی تو آج ہر آدمی اس کی خدمت میں جتا ہوا ہوتا، لیکن آج جس کو جہاں موقع ملتا ہے، جس ادارے میں موقع ملتا ہے، اس ملک کو کھوکھلا کر رہا ہوتا، اس ملک کو لوٹ رہا ہوتا ہے، اس ملک کی تباہی میں اپنا حصہ ڈال، جس کو جہاں موقع ملتا ہے۔ ہاں، شریف وہی ہے جس کا ہاتھ نہیں پہنچتا، جس کو موقع نہیں ملتا، بدقسمتی ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ ملک اسلام کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اس کی آزادی اسلام کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، اور یہ بھی اچھی طرح ذہنوں میں بٹھائیں کہ اس ملک کی بقا اور اس ملک کا استحکام اور اس ملک کی حفاظت وہ بھی اسلام سے وابستہ۔ اس ملک میں مختلف قومیں ہیں، مختلف زبانیں ہیں، مختلف قبائل ہیں، مختلف لوگوں کی بولیاں ہیں، لیکن اگر ان سب کو ایک قوم اور اس ملک کی سچی وفادار کوئی چیز بنا سکتی ہے وہ اسلام بنا سکتی۔ اس لیے دشمن جسے آج تک اس کی آزادی ہضم نہیں ہو رہی، جسے آج تک اس کی آزادی ہضم نہیں ہو رہی، وہ اسے ٹکڑے میں تقسیم کرنا چاہتا ہے، وہ علیحدگی پسند لوگوں کی پیچھے سے سپورٹ کرتا ہے، بلکہ علل اعلان بھی جو دین دشمن ہے اس ملک میں، ملک دشمن ہے، پیچھے وہی لوگ ہیں، وہی قومیں ہیں جنہیں آج تک اس ملک کی آزادی ہضم نہیں ہو رہی، لیکن اللہ کا وعدہ تھا، اللہ کا وعدہ ہے وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا،
اگر تمہارے ملک میں اسلامی قوانین نافذ ہوتے تمہارا خوف امن سے بدل جاتا. اگر تمہارے خطے میں اسلامی قوانین نافذ ہوتے تو تمہارا خوف امن سے بدل جاتا. تمہیں باہر بھی امن ملتا اور تمہارا اندر بھی چین اور سکون سے رہتا. تم اندر کے لحاظ سے بھی چین اور سکون میں رہتے اور تمہاری جان و مال عزت و آبرو بھی تمہاری محفوظ ہوتی. اگر تم نعمت اسلام کی قدر کرتے جس کے لیے تمہیں آزادی ملی تو اللہ تمہیں یہ انعام بھی دیتا اور آزادی کی یہ برکات بھی تمہیں نصیب ہوتی کہ تمہارا خوف امن سے بدل جاتا, تمہاری بے چینی اور بے سکونی سکون سے بدل جاتی. تو میرے عزیزو, آزادی کی نعمت کی ہم نے قدر بھی کرنی ہے اور اس ملک کی تعمیر اور حفاظت میں اپنا حصہ بھی ڈالنا ہے. یہ اس ملک کا ہم پہ حق ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.